دوران نماز حیض آ جائے، یعنی ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی، فرض نماز پڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد یعنی بیچ میں ہی اس کو حیض آ گیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر وہ نماز پڑھتے پڑھتے حیض آ رہا ہے، یعنی فرض نماز اگر وہ پڑھ رہی ہے، فرض نماز پڑھتے پڑھتے اگر حیض آ جاتا ہے بیچ میں، تو جس نماز کو وہ پڑھ رہی ہے وہ نماز اس کی فاسد ہو گئی، یعنی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس نماز کی قضا اس پر لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت نماز پڑھ رہی تھی، یعنی بالکل آخر وقت میں پڑھ رہی تھی، یعنی فرض نماز ہی پڑھ رہی تھی، تو پھر بھی حیض آ جائے تو یاد رکھیں اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی اور اس کی بھی قضا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان نمازوں کا لوٹانا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر سنتوں میں یہ کام ہو جائے، مثال تو سنتیں پڑھ رہی ہیں، نفلیں پڑھ رہی ہیں، تو پھر حیض آ جائے، مثال ہم سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو حیض آ جائے، نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن ان سنتوں کی، ان نفلوں کی وہ قضا کرے گی بعد میں۔ اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں، یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فرض نماز کے دوران حیض آ جائے تو پھر وہ نمازیں اس کی ٹوٹ جائیں گی اور ان کی قضا لازم نہیں ہے، اور اگر نفل اور سنت کے درمیان میں حیض آ جائے تو پھر وہ نمازیں ٹوٹ جائیں گی لیکن ان کی قضا لازم ہے۔